والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن تطيعوه تهتدوا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق مسلمانوں کی عبادت ہونی چاہیے. اگر عبادت نبی علیہ السلام سے ثابت ہو لیکن طریقہ عبادت نبی علیہ السلام سے ثابت نہ ہو تب بھی وہ عمل اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں قابل قبول عمل نہیں ہے. عمل بھی رسول اللہ سے ثابت ہونا از حد ضروری ہے اور طریقہ عمل بھی رسول اللہ سے ثابت ہونا ضروری ہے. جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ والوں پر جس بنیاد پہ آپ نے اعتراض کیا تھا، جس بنیاد پہ ان کو ڈانٹ پلایا تھا، اَأَنْتُمْ أَفْضَلُ مِنْ أَصْحَابِ رسول اللہ، کیا تم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے زیادہ جاننے والے ہو، بہتر جانتے ہو؟ ام فتحتم ابواب الضلال، یا تم نے گمراہی کے دروازے کھول بیٹھے ہو؟ اگر حقیقت میں دیکھا جائے وہ کر کیا رہے تھے؟ وہ لا الہ الا اللہ کی ورد کر رہے تھے، الحمدللہ پڑھ رہے تھے، سبحان اللہ پڑھ رہے تھے. لیکن جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں سخت الفاظ کے ساتھ، سختی کے ساتھ کیوں روکا؟ اللہ اکبر کہنے سے نہیں روکا، الحمدللہ کہنے سے نہیں روکا، لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں روکا، بلکہ اس طریقے سے روکا. وہ طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں. حلقوں میں بیٹھنا اور پھر اس کے بیچوں بیچ مختلف قسم کی گٹھلیاں رکھ کر ایک خاص کیفیت میں بیٹھ کر جس طریقے سے وہ اس ذکر کو کر رہے تھے وہ طریقہ کار، وہ طریقہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا. لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عبادت کو گمراہی سے تعبیر کیا. جہاں عبادت کا خود رسول اللہ سے ثابت ہونا ضروری ہے وہاں عبادت کا طریقہ بھی رسول اللہ سے ثابت ہونا از حد ضروری ہے. اسی لیے مسلمانوں میں ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں نے نبی علیہ السلام پر درود بھیجنے کی خاص قسم کی انداز اپناتے ہیں، ذکر اذکار کے ایک خاص طریقہ کار ایجاد کیے ہوئے ہیں. یہاں تک کہ وہ طبقات جن کو ہم دیندار سمجھتے ہیں، جن کے بارے میں ہم سمجھتے ہیں یہ لوگ دینی اعتبار سے بالکل پرفیکٹ اور درست ہے، وہ لوگ بھی جمعرات یعنی جمعہ کی رات ذکر اذکار کے نام سے لائٹیں آف کر کے پورے سر ہلا ہلا کر کچھ ذکر اذکار کرتے ہیں. وہ افراد جن کو ہم دیندار سمجھتے ہیں. ہر جمعرات کو میرے جو سسرال میں باقاعدہ ایک پیر صاحب آتے ہیں، تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، کٹک. سسر صاحب بھی جب بھی موقع ملتا ہے وہ سیروزہ کے لے جاتے ہیں، بچے بھی سیروزہ کے لے جاتے ہیں. تو ایک پیر صاحب آتے ہیں جمعرات کے رات، آ کے لائٹ وغیرہ آف کر کے پورا کا پورا وائبریشن پہ لگ جاتے ہیں. کس نیت سے کر رہے ہیں؟ ثواب کی نیت سے. کرتے کیا ہے؟ لائٹ آف کر کے پھر وہاں پہ ذکر اذکار کرتے ہیں، پورے جسم کو ہلا ہلا کر. حالانکہ جسم کو ہلا ہلا کر جو پڑھنا یہ عموماً حفاظ کرتے ہیں، ان کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. حافظ حضرات بھی
منزل یاد کرتے وقت یہ یوں کرتے ہیں، یہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہودیوں کی عبادت کا طریقہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہودی جو دیوار ہے اس دیوار کے سامنے وہ اسی طرح عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ایسا عمل ہے ما نزل اللہ بہا من سلطان، ایسی عبادت کی نہ اللہ نے کوئی دلیل نازل کیا ہے، نہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی دلیل ثابت ہے۔ تو عبادت کے لیے عبادت بھی جہاں ثابت ہونا ضروری ہے وہاں پر طریقہ عبادت بھی ثابت ہونا ضروری ہے۔ وَخَيْرُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں جس کام سے نبی علیہ السلام کو زیادہ ڈر لاحق تھا، نبی علیہ السلام بار بار خبردار کیا کرتے تھے۔ نکاح کے خطبے میں، عام خطبوں میں نبی علیہ السلام سے خطبہ حاجہ یا جسے التشہد فی النکاح، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام یعلمنا التشہد فی الصلاة والتشہد فی النکاح، نبی علیہ السلام ہمیں نماز میں بھی تشہد پڑھایا کرتے تھے اور نکاح کے بھی تشہد پڑھایا کرتے تھے۔ اور نکاح کا تشہد کیا ہے؟ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، یہاں سے لے کے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ علیہ السلام کے صحابی غالباً ابو بردہ بن نیار رضی اللہ تعالی عنہ عید الاضحیٰ کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے قربانی ذبح کر بیٹھتے ہیں۔ قربانی ذبح کب کرتے ہیں؟ عید کی نماز عید کے دن فجر کی نماز کے بعد اور عید کی نماز سے پہلے، غالباً زیادہ گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کا اس میں فاصلہ ہے۔ نبی علیہ السلام کو جب اس بات کی خبر ہوئی، آپ علیہ السلام نے مصلی سے اعلان کر دیا من ذبح قبل الصلاة فلیذبح، جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی ذبح کیا ہے فلیذبح، اسے نئے سرے سے پھر قربانی کرنا پڑے گا، کیونکہ اس نے عید کے دن فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز سے پہلے جو ذبح کیا ہے وہ قربانی کی بکرا نہیں ہے، بلکہ وہ گوشت اس نے بنایا ہے گھر میں، گوشت کا اس نے اہتمام کیا، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ کیونکہ نبی علیہ السلام فرمایا تھا اول ما نبدأ به من یومنا هذا ان نصلی، آج کے دن ہم دن کا آغاز، سرگرمیوں کا آغاز نماز سے کرتے ہیں، پہلے نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے۔ اگر کسی نے اسی طرح ہی کیا، پہلے نماز پھر اس کے بعد قربانی کی، تو اس نے ہماری شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق اس کی قربانی ہو گئی ہے۔ اگر کسی نے نماز سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے اگر قربانی کی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوئی ہے، اس کو نئے سرے سے قربانی کرنا پڑے گا۔ اب یہاں پہ ابو بردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عید کے روز ہی یہ عمل بجا لایا تھا، لیکن طریقہ یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھا، لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا اور دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے کسی کو یہ دعا سکھایا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا، رضیت باللہ ربا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، وبالاسلام دینا، اسلام بطور دین انتخاب کر کے میں راضی ہوں، وبمحمد نبیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان کر میں راضی ہوں، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، اسلام دین ہونے پر راضی ہوں،
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت سے راضی ہوں، تو وہ آدمی کہنے لگا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد الرسول. اس نے نبیہ کی جگہ پہ رسولہ کہا. نبی علیہ السلام کا نہیں اسی طرح کہو جس طرح میں نے کہا ہے. وبمحمد نبیہ، حالانکہ رسول اور نبی میں دیکھا جائے رسول کا رتبہ زیادہ ہے، نبی کا رتبہ کم ہے. ہر رسول نبی بن سکتا ہے اور ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں ہے. لیکن نبی علیہ السلام نے کہا بھائی جس طرح میں نے کہا ہے اسی طرح کرو. یہی نبی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی کا معنی ہے کہ جو کچھ آپ علیہ السلام نے کیا، جس طرح کیا، جس مقدار اور جس کیفیت میں کیا، اسی مقدار اسی کیفیت میں اس کام کو بجا لانا، یہ عین سنت ہے. اسی لیے امام مالک رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے من ابتدأ فی الاسلام بدعة یراها حسنہ فقد زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ وان اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. من ابتدأ فی الاسلام بدعة حسنہ، کسی نے اسلام کے اندر کوئی نئی عبادت، کوئی نئی بات دین کے عنوان سے ایجاد کیا، یراہا حسنہ، اس نئی بات کو، اس نئی عبادت کو بنانے کے بعد وہ یہ خیال کرتا ہے میں سب سے بہتر کام کر رہا ہوں. فقد زعم، ایسا عمل کرنے والا، ایسا طریقہ کار ایجاد کرنے والا یہ گمان کر رہا ہے ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، رسول اللہ نے اس طریقے کو چھپا کر آپ علیہ السلام نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ رسالت میں خیانت کی ہے. تو پیارے پیغمبر علیہ السلام جہاں عبادات لے کر آئے ہیں وہاں طریقہ عبادات بھی اللہ رب العالمین سے لے کر آئے ہیں. کسی کو بھی رسول اللہ کے دین میں نہ کوئی عبادت ایجاد کرنے کی اجازت ہے، نہ طریقہ عبادت ایجاد کرنے کی، اضافہ کرنے کی کوئی اتھارٹی کسی کو حاصل نہیں ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، کیا ان کے ایسے شریک ہے؟ ام لہم شرکاء، کیا ان کے ایسے شرکاء ہے؟ شرعوا لہم، جو ان کے لیے مشروع بنا دے، شریعت سازی کرے، ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت ہی نہیں دی ہے کسی کو. تو یہاں پہ عبادت جہاں پہ ثابت ہونا ضروری ہے وہاں طریقہ عبادت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لینا، آپ علیہ السلام کے طریقے کے مطابق اس عمل کو کرنا ضروری ہے. اگر ایسا نہیں کریں گے تو قرآن مجید سورہ کہف کے اندر اللہ رب العالمین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول یہ ہوا کرتے تھے، آپ سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں ہر رات سونے سے پہلے تلاوت کیا کرتے تھے اور جمعہ کے روز سورہ کہف کی مکمل تلاوت کیا کرتے تھے. اور اس میں اللہ رب العالمین نے بار بار اس قاری قرآن کو، قرآن مجید پڑھنے والے کو یہ خبردار کرنے کے لیے کہ اگر کوئی کام خود ساختہ انداز میں تم کرے گا، وہ کام، وہ عمل قبولیت تو دور کی بات، اس کو تولنے کے لیے ہم قیامت کے دن ترازو بھی نصب نہیں کریں گے. قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت اعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جہنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. اللہ فرماتے ہیں قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا، عمل کرنے کے باوجود، عمل کی نفی نہیں کیا، عمل کرنے کے باوجود خسارے میں نقصان اٹھانے والوں کے بارے میں میں تمہیں نہ بتلاؤں. الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، جن کی ساری کوششیں دنیا میں ہی گم ہو گئی، ضائع ہو گئی، محنتیں ختم ہو گئی. وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ یہ گمان کر بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں سب سے بہترین کام ہم کر رہے ہیں. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ،
یہ وہ بدبخت لوگ ہیں، بد نصیب لوگ ہیں جو کفروا بآیات ربہم، جو اللہ کی آیتوں کی انکار کر بیٹھے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کی آیات کیا ہیں؟ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم میرے رسول کے ہی اطاعت کرو گے تو تب تمہیں ہدایت ملے گی۔ اسی لیے ایک ہے اتباع، ایک ہے اطاعت۔ اتباع میں آدمی خوشی کے ساتھ کرے، اتباع میں کیا ہے کہ آپ اس آدمی کے، آپ اپنے گائیڈ کے مکمل قدم کی جگہ پہ قدم رکھنے کا نام کیا ہے؟ یہ اتباع ہے۔ جہاں پہ اس نے قدم رکھا ہے وہاں پہ قدم رکھنے کا نام۔ اگر وہاں پہ قدم نہ رکھنے کی صورت میں تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے ہاں جو گلیشر ہے، گلیشر پہ جب آرمی کے لوگ جاتے ہیں تو جہاں جہاں پہلا بندہ جہاں پہ قدم رکھتا ہے وہاں پہ قدم رکھنا ضروری ہے، کیونکہ وہ جگہ انہوں نے مکمل طور پہ کلیئر کیے ہوتے ہیں۔ اگر وہاں پہ قدم نہ رکھنے کے بجائے کسی دوسری جگہ پہ قدم رکھنے کے صورت میں بس اوقات وہ وہاں پہ نیچے گر بھی سکتے ہیں، مکمل طور پہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں تو وہ بھی گائیڈ کی مکمل پیچھے پیچھے چلتے ہیں، کیونکہ گائیڈ کے ہاتھ میں ایک مشین ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ مائنڈ بم جہاں جہاں بچھائے ہوتے ہیں وہ اس کو صاف اور کلیئر کرتے ہیں۔ جہاں وہ قدم رکھیں، پیچھے آنے والوں کو جہاں جہاں اس نے قدم رکھا ہے وہاں پہ قدم رکھنا پڑے گا۔ اگر وہ قدم غلطی سے آگے پیچھے 1 انچ 2 انچ اگر آگے پیچھے رکھیں تو عین ممکن ہے نیچے سے وہ بلاسٹ ہو جائے اور وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اتباع کا مطلب کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جیسا کیا ہے، جس طرح کیا ہے، اسی طرح کرنے کا نام یہ ہے وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهَ إِلَّا بِمَا شَرَعَ۔ اگر عبادت بھی کریں تو اسی طریقے سے کرے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ رب العالمین عبادت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ اور طریقہ عبادت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقے کے مطابق عبادت کرنے کے اللہ نے توفیق عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وسلم۔